السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی بھی بجا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن اطلاع اپلوڈ کرتے ہی آپ تک پہنچ جائے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں، شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ ان کو بھی فائدہ حاصل کرنے کا موقع ملے، اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں اور اپنے قلبی تأثر کو ضرور کمنٹ کر کے بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وحدثني محمد بن بكار البصري قال حدثنا ابو عاصم عن ابن جريج تحویل سند۔ وحدثني محمد بن رافع واللفظ له قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا ابن جريج قال اخبرني ابو قزعة ان ابا نضرة اخبره وحسن اخبرهما ان ابا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه اخبره ان وفد عبد القيس لما اتوا نبي الله صلى الله عليه وسلم قالوا یا نبی اللہ جعلنا اللہ فداک ماذا یصلح لنا من الاشربہ۔ امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھ سے حدیث بیان کی محمد ابن بکار بصری نے، قال انہوں نے فرمایا، حدثنا ابو عاصم، ہم سے حدیث بیان کی ابو عاصم نے روایت کرتے ہوئے ابن جریج سے۔ اب ابن جریج سے روایت کس نے کی؟ ابو عاصم نے۔ دھیان رکھنا، اب اس کے بعد ہا لکھا ہوا ہے نا، جس کا مطلب ہوتا ہے تحویل سند، یعنی ایک اور سند پیش کر رہے ہیں جو سند ابن جریج تک پہنچتی ہے۔ فرماتے ہیں وحدثنی محمد بن رافع، امام مسلم فرماتے ہیں مجھ سے حدیث بیان کی محمد ابن رافع نے، واللفظ له، اور محمد ابن رافع کے جو لفظ ہیں وہ یہ ہیں، قال انہوں نے فرمایا، حدثنا عبد الرزاق، ہم سے حدیث بیان کی عبد الرزاق نے، قال عبد الرزاق نے کہا، اخبرنا ابن جریج، ہمیں خبر دی ابن جریج نے۔ تو دیکھیے دونوں سندیں ہیں جو کہ ابن جریج تک پہنچی۔ پہلی والی سند میں تھا امام مسلم نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی محمد ابن بکار بصری نے، اور انہوں نے حدیث بیان کی ابو عاصم نے، وہ روایت کر رہے تھے ابن جریج سے۔ اور دوسری سند میں امام مسلم نے بتایا کہ دوسری سند بھی ہے اس حدیث کی جو ہم نے سنی ہے، وہ دوسری سند سے کیا، ہم سے حدیث بیان کی محمد ابن رافع نے، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں سے حدیث بیان کی عبد الرزاق نے، اور عبد الرزاق نے کہا کہ ہمیں خبر دی ابن جریج نے۔ اور جبکہ پہلی سند میں یہ تھا کہ ابو عاصم نے کہا کہ ابو عاصم نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی، ہے نا، تو ابو عاصم نے کہا عن ابن جریج، وہاں پر انہوں نے کہا عن ابن جریج، اور عبد الرزاق نے کہا اخبرنا ابن جریج۔ دونوں فرق ہو گیا نا، کیونکہ ابو عاصم کی جو سند ہے امام مسلم نے ذکر کی، اس میں لفظ عن ابن جریج ہے، اور عن کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ حدیث جس میں عن کے ذریعے سے روایت ہو تو لفظ عن جو ہے یہ اس بات پر دلالت نہیں کرتا ہے کہ راوی نے اس حدیث کو سنا ہی ہو، لیکن دوسری سند سے اخبرنا ابن جریج ہے، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ عبد الرزاق نے ابن جریج سے یہ بات سنی ہے۔ اسی لیے امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں سندیں ذکر کر دیں۔ تو اس جیسے نکتوں کے لیے امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ متعدد سندیں ذکر کر دیتے ہیں۔ ہاں، ان دونوں سندوں سے حدیث ایک ہی مروی ہے کہ ابن جریج نے اب آگے کیا کہا، ابن جریج سے عبد الرزاق نے بھی سنا ہے، اور ابن جریج سے ادھر ابو عاصم نے بھی روایت کی ہے۔ اب ابن جریج نے کیا کہا؟ فرماتے قالا
ابن جریج نے کہا اخبرنی ابو قزعہ، مجھے خبر دی ابو قزعہ نے، وہ کہتے ہیں ان ابا نضرہ اخبرہ، کہ ابو قزعہ کہتے ہیں کہ انہیں ابو نضرہ نے خبر دی، وحسنہ ان کو خبر دی، وحسنہ اور حسن کو خبر دی، دونوں کو خبر دی۔ کس نے؟ ابو نضرہ نے۔ اخبرہما، کہ ابو نضرہ نے ان کو بھی خبر دی اور حسن کو بھی خبر دی، دونوں کو خبر دی۔ کیا دی خبر؟ اخبرہما ان ابا سعید الخدری، ان دونوں کو یہ بتایا کہ ابو سعید خدری نے اخبرہ، انہیں خبر دی ہے۔ کس کو؟ ابو نضرہ کو۔ ابو نضرہ کو ابو سعید خدری نے خبر دی ہے، بتایا ہے۔ کیا بتایا؟ یہ بتایا ان وفد عبد القیس لما اتوا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وفد عبد القیس جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، قالو، تو وہ لوگ بولے، یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی، جعلنا اللہ فداک، یہ جعل فعل ماضی ہے لیکن بطور دعا ہے، یہ معنی ہے اللہ ہم کو آپ پر قربان کر دے، جعلنا اللہ فداک، اللہ ہمیں آپ پر نچھاور کر دے، ماذا یصلح لنا من الاشربہ، ہمارے لیے پینے والی چیزوں میں کون سی چیزیں جائز ہیں، کون سی چیزیں صحیح ہیں، یہ انہوں نے سوال کیا۔ یعنی وہ یہ پوچھنا چاہ رہے تھے کہ یا رسول اللہ، ہم کن چیزوں سے، کن برتنوں سے پی سکتے ہیں اور کن برتنوں سے نہیں پی سکتے ہیں، یا رسول اللہ یہ ہمیں بتا دیجیے۔ فقال، تو سرکار نے ارشاد فرمایا، لا تشربوا فی النقیر، تم نقیر میں مت پیو۔ نقیر کا مطلب اس سے پہلے ہم بہت ساری روایتیں گزر چکی ہیں، نقیر کیا ہے ہم بتا چکے ہیں۔ تو جب سرکار نے فرمایا نقیر میں مت پیو، تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ، قالو، بولے، یا نبی اللہ، جعلنا اللہ فداک اب تدری بالنقیر، تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ، اللہ ہم کو آپ پر قربان کر دے، اب تدری من نقیر، یا رسول اللہ کیا آپ جانتے ہیں کہ نقیر کیا ہے؟ ہم تو جانتے نہیں ہیں یا رسول اللہ، بتا دیجئے۔ قال نعم، سرکار نے ارشاد فرمایا ہاں میں جانتا ہوں کہ نقیر کیا ہے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا الجذع ينقر وسطه، پیڑ کا تنا جس کے بیچ کو کھود لیا جاتا ہے، ينقر وسطه، جس کے بیچ کو کھود لیا جاتا ہے، یعنی لکڑی کا جو تنا ہوتا ہے نا، اس کے بیچ کی لکڑی کھود کر نکال دی جاتی ہے اور اس میں اوکھلی نما گڈھا بنا دیا جاتا ہے۔ تو اس لکڑی میں تم مت پیو، لکڑی میں نہ پینے کا مطلب یعنی اس میں تم نویز وغیرہ مت بناؤ اور پھر اس کو پیو، ایسا نہ کرو۔ کیوں سرکار نے یہ منع فرما دیا؟ کیونکہ زمانہ جاہلیت میں یا اسلام میں جب شراب حرام نہیں تھی تو اس سے پہلے تمام لوگ انہی برتنوں میں شرابیں بناتے تھے۔ جب اسلام میں شراب حرام ہو گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے طور سے انحراف تاکہ لوگوں کو ہو جائے، اس لیے سرکار نے ان برتنوں سے بھی پینے کو منع فرما دیا جن برتنوں میں لوگ شراب بناتے تھے۔ تو نقیر بھی انہی میں سے ایک تھا۔ تو سرکار نے ایک تو نقیر میں پینے سے منع فرمایا، ولا فی الدبا، اور سرکار نے فرمایا نہ ہی دبا میں پیو۔ دبا یہ کدو کا جب اندر کا گودا سب ختم ہو جائے اس کو خالی کر کے جو چھلکے کا پورا ایک برتن رہتا ہے اسے دبا کہتے ہیں، اور سرکار نے اس سے بھی منع فرمایا کیونکہ یہ بھی شراب حرام ہونے سے پہلے یا جو لوگ شرابی تھے یا اسلام سے پہلے
انہی تمام برتنوں میں شراب پی جاتی تھی۔ ولا فی الحنتمہ، اور سبز رنگ کے گھڑے سے بھی مت پیو، کیونکہ سبز رنگ کے گھڑوں کو بھی لوگ شراب کے لیے استعمال کرتے تھے۔ تو سرکار نے پورے طور سے نفرت ہو جائے شراب سے اور اسباب شراب سے اور شراب کے برتنوں سے بھی نفرت ہو جائے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں سے پینے کو منع کر دیا۔ فرمایا وعلیکم بالموکا، موکا کہتے ہیں چمڑے کے اس مشکیزے کو کہ جس کا ڈھکن یا جس کا منہ باندھ دیا جاتا ہے، اور سرکار نے فرمایا وعلیکم بالموکا، اور تم پر لازم ہے مشکیز، چمڑے کا مشکیزہ جس کا منہ بندھا ہوا ہو، اس پر وہ لازم ہے، یعنی اسی سے پینا ہی ضروری ہے، اور باقی ان برتنوں سے تم ہرگز نبیذ یا کچھ اور چیز مت پیو۔ حدثنا ابو بکر ابن ابی شیبہ و ابو قریب و اسحاق۔ اب آگے جو امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حدیث ذکر کر رہے ہیں، یہ ایک دوسرے باب سے متعلق ہے۔ باب یہاں پر امام مسلم نے جو باندھا ہے وہ باب ہے باب الدعاء الی الشہادتین و شرائع الاسلام، یعنی یہ باب ہے اس بیان میں کہ شہادتین کی طرف دعوت دینا اور شرائع اسلام کی طرف تبلیغ کرنا اور دعوت دینا، اس کا بیان۔ اس باب میں امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ جو حدیث پیش کریں گے وہ حدیث مختلف روایتوں سے، ایک ہی حدیث ہے اور ایک ہی واقعہ مختلف روایتوں سے ہے، لیکن کچھ الفاظ میں کمی بیشی ہے۔ وہی واقعہ جب کسی اور سند سے ہے تو الفاظ تھوڑے بدل گئے ہیں، اور کسی اور سند سے وہی واقعہ ہے تو الفاظ کچھ بدل گئے ہیں۔ اس لیے امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس باب کے تحت جو حدیث ذکر کریں گے، لیکن متعدد طرق سے جب وہ مروی ہے اور متعدد سندوں سے ہے وہ، اور اس میں کچھ کمی بیشی الفاظ میں کچھ تغیر ہے، تو امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی متعدد سندوں سے اسی حدیث اور اسی واقعہ کو پیش کریں گے، اور جو ان میں تغیر ہے وہ تغیر دکھائیں گے کہ دیکھیے یہ تغیر ہے، پہلی روایت میں یہ لفظ تھا اور دوسری روایت میں یہ لفظ نہیں ہے، اس کی جگہ پر یہ لفظ ہے، یہ سب دکھائیں گے۔ اس لیے ایک ہی واقعہ کو متعدد سندوں سے امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس باب کے تحت ذکر کریں گے، اور وہ واقعہ ہے، وہ حدیث ہے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا قاضی بنا کر بھیجا۔ جب یمن کا قاضی بنا کر بھیج رہے تھے سرکار، تو ارشاد فرمایا کہ تم کیسے فیصلہ کرو گے؟ تو حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ قرآن پاک سے فیصلہ کروں گا، اور سرکار نے ارشاد فرمایا اگر تم اس میں نہ پاؤ تو عرض کی یا رسول اللہ میں پھر حدیث رسول سے فیصلہ کروں گا، اور سرکار نے ارشاد فرمایا اگر اس میں بھی نہ پاؤ، یعنی حدیث رسول میں بھی، سنت رسول میں بھی نہ پاؤ کوئی حکم، تو پھر کیسے کرو گے؟ تو عرض کی یا رسول اللہ اجتہد برائے، میں اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا۔ یہ حدیث پاک بھی اس میں آئے گی۔ یہاں پر امام مسلم نے جو حدیث ذکر کی ہے اس کا خلاصہ بھی یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو جب یمن کا قاضی بنا کر بھیجا تو بھیجتے وقت سرکار نے ارشاد فرمایا کہ تم ایسی قوم کے پاس جا رہے ہو کہ جس قوم کے پاس کتاب نہیں ہے، شریعت نہیں ہے، تو تم ان کو سب سے پہلے توحید کی دعوت دینا کہ وہ اللہ پر ایمان لائیں، اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لائیں، اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں۔ جب وہ ایمان لے آئیں تو سرکار نے ارشاد فرمایا پھر ان سے کہنا کہ اللہ نے تم پر
شب و روز میں 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ اور سرکار نے ارشاد فرمایا اگر وہ اس کو بھی مان لیں تو تم کہنا کہ اللہ نے تم پر روزے فرض کیے ہیں، وہ اس کو بھی مان لیں تو تم کہنا کہ اللہ نے تم پر زکوٰۃ فرض کی ہے، اور اس کو بھی مان لیں تو کہنا کہ اللہ نے تم پر حج فرض کیا ہے۔ یہ روایت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں پر ذکر کر رہے ہیں، جس روایت سے آپ کو یہ تو معلوم ہو ہی جائے گا اور مفہوم سے آپ کو یہ معلوم ہو گیا ہوگا کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یمن کا قاضی بنا کر بھیجا تو یہ وصیت فرمائی سرکار نے، اور یہ تاکیدی حکم فرمایا کہ ان لوگوں کو جا کر شہادتین کی دعوت دینا، ان لوگوں کو جا کر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کی دعوت دینا، ان کو تبلیغ کرنا۔ اس بات کا سرکار نے درس دیا، اس بات کی سرکار نے ان کو تعلیم دی۔ یہی بات وہ ہے جو ترجمۃ الباب سے متعلق ہے اور تعلق رکھتی ہے، مناسبت رکھتی ہے، کیونکہ باب یہاں پر امام مسلم نے جو باندھا ہے باب الدعاء الی الشہادتین وشرائع الاسلام، یعنی یہ باب ہے شہادتین کی طرف دعوت دینے کا اور شرائع اسلام یعنی احکام اسلام کی طرف دعوت دینے کا اور تبلیغ کرنے کا۔ تو یہ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو سرکار نے تبلیغ اور دعوت کا درس دیا تھا، جس حدیث کا مفہوم میں نے ذکر کر دیا ہے۔ اب امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کو متعدد سندوں سے ذکر کریں گے۔ خلاصہ، باب کا خلاصہ ذہن میں آ گیا ہوگا۔ اب عبارت پڑھ کے ترجمہ لگاتے ہیں۔ حدثنا ابو بکر ابن ابی شیبہ، امام مسلم فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی ابو بکر ابن ابی شیبہ نے، و ابو قریب، اور ابو قریب نے بھی ہم سے حدیث بیان کی، و اسحاق ابن ابراہیم، اور اسحاق ابن ابراہیم نے بھی ہم سے حدیث بیان کی، یعنی ان تینوں حضرات نے ان تینوں حضرات نے ہم سے حدیث بیان کی، ان وکیع، روایت کرتے ہوئے وکیع سے، یعنی تینوں حضرات روایت کرتے ہیں حضرت وکیع سے۔ قال، حضرت وکیع نے کہا، قال ابو بکر نے کہا، یعنی ابو بکر ابن ابی شیبہ نے کہا، حدثنا وکیع عن زکریا، یعنی تینوں لوگوں نے، امام مسلم نے ذکر کیا کہ ان تینوں نے ہم سے حدیث بیان کی۔ اب تینوں کی حدیث بیانی کو ذکر کر رہے ہیں کہ کیسے، کس نے کیسے بیان کی۔ فرماتے ہیں قال ابو بکر نے جب حدیث ہم سے بیان کی تو انہوں نے کہا حدثنا وکیع عن زکریا بن اسحاق، ابو بکر بن ابی شیبہ نے کہا ہم سے حدیث بیان کی وکیع نے روایت کرتے ہوئے زکریا بن اسحاق سے۔ قال، زکریا بن اسحاق نے کہا حدثنی یحییٰ بن عبداللہ، مجھ سے حدیث بیان کی یحییٰ ابن عبداللہ بن سیفی نے، اور وہ روایت کرتے ہیں ابی معبد سے، وہ روایت کرتے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے، عن معاذ ابن جبل، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں حضرت معاذ ابن جبل سے، ہے نا۔ تو حضرت ابو بکر بن ابی شیبہ نے جو کہا، کس طریقے سے انہوں نے حدیث کی سند کو پیش کیا ہے، وہ امام مسلم نے سند پوری ذکر کر دی، لیکن امام مسلم فرماتے قال ابو بکر نے کہا وربما قال وکیع عن ابن عباس۔ یہاں پر وکیع نے جو پہلی ابھی سند امام مسلم نے ذکر کی اس میں یہ تھا کہ وکیع نے کہا کہ حدثنا وکیع عن زکریا بن اسحاق، اور امام ابو مسلم فرماتے ہیں کہ ابو بکر نے کبھی یہ بھی کہا کہ ربما قال وکیع، کہ کبھی کبھی وکیع نے کہا عن ابن عباس، یعنی براہ راست حضرت وکیع نے زکریا ابن اسحاق وغیرہ کو ذکر نہ کر کے براہ راست سیدھے کیا کہہ دیا، عن ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے۔ یہ تھوڑا سا فرق تھا، امام مسلم نے اس کو ذکر کر دیا کہ حضرت وکیع نے کہا عن ابن عباس ان معاذا، عن ابن عباس کہا ہے نا، براہ راست حضرت عباس تک پہنچ گئے، ان معاذا قال بعثنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضرت عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے
کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بعثنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا۔ اب اس حدیث میں صرف بعثنی ہے، یہاں اس حدیث میں الی الیمن کا ذکر نہیں ہے، لیکن دوسری روایتوں میں الی الیمن کا بھی ذکر ہے، تو کچھ تغیر ہوا نا روایتوں میں، اس لیے امام مسلم وہ روایتیں بھی ذکر کریں گے جس میں الی الیمن کا ذکر ہے، یا اس کے علاوہ کچھ اور بھی تغیر ہے، اس لیے امام مسلم دوسری سندوں سے بھی روایتیں ذکر کریں گے جس میں تغیر واقع ہے، انہی تغیر کو دکھانے کے لیے۔ یہاں پر یہ ہے کہ حضرت معاذ ابن جبل نے کہا بعثنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا۔ فقال، تو جب بھیجنے کا ارادہ فرمایا تو سرکار نے ارشاد فرمایا انک تأتی قوما من اہل الکتاب، تم اہل کتاب کی ایک قوم تک جا رہے ہو، قوم کے پاس جا رہے ہو، فادعوہم الی شہادت اللہ الہ الا اللہ، تو ان کو دعوت دینا، ان کو تبلیغ کرنا اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اس کی گواہی دیں، وانی رسول اللہ، اور اس بات کی ان کو دعوت دینا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، میں سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ فَإِنْهُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ، تو اگر وہ لوگ اس کی اطاعت کرنے، اس کو مان لیں، یعنی ایمان اگر لے آئیں، فَأَعْلِمْهُمْ، تو ان کو بتانا ان اللہ افترض علیہم 5 صلوات، کہ اللہ نے ان کے اوپر 5 نمازیں فرض کی ہیں، فی کل یوم و لیلۃ، ہر رات اور دن میں، یعنی 24 گھنٹے میں، شب و روز میں اللہ نے ان پر 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ اب اس حدیث کا طرز بیان دیکھیے، حدیث پاک میں سرکار نے ارشاد فرمایا فَإِنْهُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ، اگر وہ اللہ کی شہادت لا الہ الا اللہ کی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی شہادت دے دیں، یعنی ایمان لے آئیں، تو سرکار نے فرمایا فَأَعْلِمْهُمْ، تو ان کو بتانا ان اللہ افترض علیہم 5 صلوات۔ احناف میں سے کچھ، میں یہاں پر ایک بات ذکر کر دوں، اس سلسلے میں ائمہ کا اختلاف ہے کہ کفار فروع شرعیہ کے مکلف ہیں یا نہیں ہیں، اس سلسلے میں اختلاف ہے۔ شوافع اور ایسی دیگر بہت سارے ائمہ اس بات کے قائل ہیں کہ کفار جس طریقے سے ایمان کے مکلف ہیں، ایمان لانا ان پر واجب اور لازم ہے، ایسے ہی وہ احکام شرعیہ فرعیہ کے بھی مکلف ہیں۔ لہذا جب ان لوگوں کے نزدیک کافر ان تمام کے مکلف ہیں اور وہ ایمان لے کر نہیں آیا اور اعمال صالحہ نہیں کیا، اعمال شرعیہ فرعیہ انہوں نے انجام نہیں دیے، تو ان کے نزدیک جہنم کی سزا جب وہ پائے گا تو سزا اس کی بھی پائے گا کہ وہ ایمان لے کر نہیں آیا، اور اس کی بھی سزا پائے گا، اس کو اس بات کا بھی عذاب ہوگا کہ اس نے اعمال کیوں نہیں کیے تھے جن کا وہ مکلف تھا۔ جبکہ علماء بخارا اور علماء سمرقند اس بات کے قائل ہیں کہ احکام شرعیہ فرعیہ کا وہ مکلف نہیں ہے۔ علماء سمرقند یہ کہتے ہیں کہ احکام شرعیہ فرعیہ پر عمل کرنے کے مکلف نہیں ہیں وہ، بلکہ وہ صرف اور صرف ان کے اعتقاد رکھنے کے مکلف ہیں، یعنی اجمالاً ان کا اعتقاد رکھنا ان پر فرض ہے، مکلف صرف ان کے اعتقاد کے ہیں۔ لہذا ان لوگوں کے نزدیک اگر کوئی ایمان لے کر نہیں آیا تو ایسی صورت میں وہ شخص سزاوار ہوگا، گناہ اور وہ شخص عذاب جہنم کا سزاوار ہوگا، ایک تو ایمان نہ لانے کا، اور دوسرا اعمال شرعیہ احکام شرعیہ فرعیہ کا اعتقاد نہ رکھنے کا۔ عمل نہ کرنے کی وجہ سے وہ گناہ وہ سزاوار نہیں ہوگا ان کے نزدیک۔ ایسی بخارا کے ائمہ نے یہ کہا کہ وہ شخص احکام شرعیہ فرعیہ کا اعتقاد کا بھی مکلف نہیں ہے، بلکہ صرف اور صرف کلمہ توحید کا مکلف ہے، یعنی اللہ کو ایک مانے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانے، یعنی وہ صرف اور صرف
ایمان کے مکلف ہیں، احکام شرعیہ فرعیہ کے مکلف نہیں ہیں۔ احکام شرعیہ فرعیہ کے مکلف نہیں ہیں، یہ ان حضرات نے کہا۔ امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے اس تعلق سے کوئی صراحت موجود نہیں ہے۔ امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ اگر کوئی شخص احکام شرعیہ فرعیہ کا اگر مکلف مان بھی لیا جائے کسی کافر کو، تب بھی تو جن ائمہ نے شرعیہ فرعیہ کا مکلف مانا ہے ان کے نزدیک بھی جب تک ایمان نہیں لائے گا اعمال تو اس کے صحیح نہیں ہیں۔ تو ایمان کو تو ان کے لیے شرط قرار دیا ہے، تو اب اگر مکلف بنا بھی دیا جائے تو دنیا میں کوئی اس اختلاف کا ثمرہ ظاہر نہیں ہوگا، اس اختلاف کا ثمرہ تو آخرت میں ظاہر ہوگا۔ اس لیے امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے اس مسئلے میں کوئی صراحت نہیں ہے۔ ہاں امام محمد رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ قول ہے کہ احکام شرعیہ فرعیہ کا کافر مکلف نہیں ہے، بلکہ وہ صرف پہلے ایمان لانے کا مکلف ہے۔ جن لوگوں نے یہ کہا کہ احکام شرعیہ فرعیہ کا مکلف ہے، ان کا رد کرتے ہوئے ان لوگوں نے یہ کہا جنہوں نے یہ بات کہی ہے کہ احکام شرعیہ فرعیہ کا مکلف نہیں ہے کفار، تو ان لوگوں نے رد کرتے ہوئے کہا کہ اگر تم نے احکام شرعیہ فرعیہ کا مکلف مان لیا ہے تب بھی تو تم یہی کہتے ہو کہ اب احکام شرعیہ فرعیہ پر عمل کرنا کا مطالبہ ہوگا ان سے، وہ اس طور سے کہ عمل کریں اور اس سے پہلے وہ ایمان لے کر آئیں، یعنی گویا کہ احکام شرعیہ فرعیہ پر عمل کرنے کے لیے وہ ایمان لانا ان کے لیے شرط ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہو گیا جیسے کہ نماز کسی پر فرض ہو لیکن نماز کی صحت کے لیے وضو کرنا یہ شرط ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ وضو جو ہے اب ایسی صورت میں اصلاً عبادت نہیں رہی بلکہ نماز کے تابع ہو کر وہ عبادت ہے۔ اب احکام شرعیہ فرعیہ کا اگر مکلف مان لیا اور اس کے ایمان لانا پہلے اس کے لیے شرط قرار دیا تب تو ایمان اپنے درجہ اور عظمت کے لحاظ سے گھٹ جائے گا، کیونکہ ایمان اب اصلاً کوئی عبادت نہیں رہے گا بلکہ وہ احکام شرعیہ فرعیہ کے تابع ہو جائے گا، جبکہ وہ تابع نہیں ہے۔ اس لیے ائمہ نے کہا کچھ نے کہ احکام شرعیہ فرعیہ کا مکلف کافروں کو نہیں بنایا جا سکتا ہے۔ جن لوگوں نے جیسے کہ شوافی وغیرہ دیگر ائمہ نے احکام شرعیہ فرعیہ کا بھی مکلف مانا کفار کو، انہوں نے دلیل وہ آیات دی ہیں، ان جیسی آیات کو پیش کیا ہے دلیل میں جن آیات میں یہ کہا گیا کہ تم کو کس نے جہنم میں ڈال دیا، ما سلککم فی السقر، کہ تم کو جہنم میں کون لے کر چلا گیا؟ تو وہ لوگ جواب دیں گے، قالو، انہوں نے کہا، لم نکو من المصلین، ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے، ولم نکو نطعم المساکین، اور ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ یہاں پر آیت کریمہ میں ان کو جہنم میں ڈالنے کے بارے میں کہا گیا کہ ان سے پوچھا جائے گا تم کو جہنم میں کون سی چیز لے کر گئی، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ تو یہ کافر کہتے ہیں کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے وہ جہنم میں جا رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں وہ نماز پڑھنے کے مکلف ہیں۔ ایسے ہی مسکینوں کو کھانا نہ کھلانے کی وجہ سے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جہنم میں اس لیے پڑے گئے، جبکہ مسکینوں کو کھانا کھلانا یہ بھی کیا ہے، ایک عمل ہی تو ہے۔ اس لیے شواف وغیرہ اس بات کے قائل ہیں کہ احکام شرعیہ فرعیہ کے کفار مکلف ہیں، لیکن ہم یہ کہیں گے کہ یہاں پر وہ جو یہ کہیں گے کہ ہم نمازیوں میں سے نہیں تھے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ نماز کے مکلف تھے اس لیے انہوں نے نماز چھوڑی اس لیے وہ جہنم میں گئے ہیں، بلکہ یہ ہے کہ ہم نمازیوں کی طرح نہیں بن پائے۔ جیسے کہ نمازی اللہ پر ایمان لے کر آئے ہیں اور انہوں نے اعمال کیے جن اعمال کی بنا پر وہ
جہنم سے ان کو نجات ملی ہے، ہم ان کی طرح ایمان لے کر نہیں آئے، اگر ہم بھی ایمان لے کر آ جاتے اور ان کے جیسے ہم اچھے اعمال کرتے تو ہم بھی جہنم سے نجات پا جاتے۔ یہ معنی ہے۔ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ وہ یہ بتانا چاہتے ہیں، ان کے اس معاملے سے، ان کے اس جواب سے یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ وہ احکام شرعیہ فرعیہ کے مکلف ہیں۔ یہ اختلاف تھا جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو سب سے پہلے دعوت دینا اس بات کی کہ وہ گواہی دیں اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ آگے سرکار نے ارشاد فرمایا جب فَإِنْهُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ، اگر وہ لوگ اس کی اطاعت کر لیں یعنی اس کو مان لیں یعنی ایمان لے کر آ جائیں، فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ، تو جو لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ احکام شرعیہ فرعیہ کے مکلف نہیں ہے، ان کی دلیل یہ حدیث پاک بھی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سرکار نے کہا کہ پہلے ایمان لے کر آئیں، وہ اگر ایمان لائے تو ان سے کہنا کہ اللہ نے تم پر نماز فرض کی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ ایمان نہیں لے کر آئے تو اب ان سے یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ نے تم پر نماز فرض کی ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ کفار جب تک ایمان نہیں لے کر آئے ہیں اس وقت تک ان پر نماز فرض نہیں ہے۔ فرماتے ہیں فَإِنْهُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ، اگر وہ لوگ اس کے لیے اطاعت کر لیں یعنی ایمان لے کر آ جائیں، فَأَعْلِمْهُمْ، تو انہیں بتاؤ، ان اللہ افترض علیہم 5 صلوات فی کل یوم ولیلۃ، کہ اللہ نے ہر شب و روز میں 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ یہاں پر 5 کا ذکر ہے۔ اس سے شوافع اس بات پر استدلال کر لیتے ہیں کہ دیکھیے سرکار نے فرمایا کہ 5 نمازیں فرض کی ہیں، اس میں وطر کا ذکر نہیں ہے۔ اگر وطر ہوتا تو 6 کا سرکار ذکر کرتے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ وطر یہ فرض و واجب نہیں ہے۔ لیکن احناف جواب دیتے ہیں کہ یہاں پر سرکار نے فرائض کا ذکر کیا ہے کہ اللہ نے 5 نمازیں فرض کی ہیں، وطر فرض نہیں ہے جناب، جو ان کو اس میں شامل مانا جاتا۔ وطر تو واجب ہے۔ اس لیے یہ اس حدیث پاک میں یہ احتمال ہے کہ یہاں پر صرف اور صرف فرائض کا بیان ہے اور وطر واجب ہے۔ اس لیے اس حدیث پاک سے یہ استدلال نہیں کیا جا سکتا کہ وطر واجب نہیں ہے، جبکہ وطر کے وجوب پر دیگر بہت ساری احادیث موجود ہیں جن کو آپ جاء الحق میں بھی پڑھ سکتے ہیں، اور ہم نے وطر کے وجوب پر موطا امام محمد کے جو لیکچر دیے ہیں تو وہاں پر وطر کے وجوب پر بہت سارے دلائل ہم نے پیش کر دیے ہیں۔ جہاں پر وطر کے وجوب کا باب آئے گا انشاءاللہ وہاں پر ہم دلائل سے ثابت کر دیں گے۔ نبی کریم نے ارشاد فرمایا پھر انہیں یہ بتانا کہ اللہ نے ان کے اوپر 5 نمازیں فرض کی ہیں شب و روز میں۔ فَإِنْهُمْ أَطَاعُوا، تب اگر وہ اس کی اطاعت کر لیں، فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ، سرکار نے فرمایا کہ اگر وہ اس کو مان لیں یعنی نماز پڑھنے لگیں، فَأَعْلِمْهُمْ، تو انہیں بتانا، ان اللہ افترض علیہم صدقہ، کہ اللہ نے ان پر زکوٰۃ فرض کی ہے۔ صدقہ سے مراد صدقہ فرض، اور صدقہ فرض کیا ہے؟ وہ زکوٰۃ ہے۔ اللہ نے ان پر زکوٰۃ فرض کی ہے، صدقہ فرض کیا ہے، تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ، جو ان مسلمانوں کے مالداروں سے لیا جائے گا، مال کے نصاب سے لیا جائے گا، فَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ، اور انہی مسلمانوں کے غریبوں میں اس کو واپس کر دیا جائے گا یعنی تقسیم کر دیا جائے گا۔ اس سے کچھ لوگوں نے استدلال اس بات پر کر لیا تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ اور فَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ، تو فقرائہم میں ہم ضمیر کا مرجع اغنیا لیا یعنی انہی اغنیا کے غریبوں میں۔ اس سے کچھ لوگوں نے استدلال اس بات پر کر دیا کہ جس شہر سے زکوٰۃ وصول کی جائے اسی شہر کے ہی غریبوں پر زکوٰۃ کو منقسم کرنا اور بانٹ دینا یا دے دینا یہ واجب ہے۔ جبکہ احناف کا قول یہ ہے کہ اگر غریبوں کو، اگر مالداروں سے کسی شہر میں زکوٰۃ لی گئی
تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ اسی شہر کے فقیروں ہی کو بانٹا جائے، بلکہ ایک مسلمان غریب فقیر ہونا چاہیے، چاہے اس شہر کا ہو یا کسی اور شہر کا ہو۔ اور تقاضا بھی یہی ہے، کیونکہ زکوٰۃ کے ذریعے سے فقیروں کی حاجت روائی مقصود ہوتی ہے، اور ظاہر بات ہے کہ فقیر صرف ایک ہی شہر میں نہیں ہوں گے، بلکہ ضرورتیں دوسرے شہر کے فقیروں کو بھی ہوں گی۔ اس لیے احناف کا مذہب یہی ہے کہ جس شہر کے مالداروں سے زکوٰۃ کا پیسہ لیا گیا ہے تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ اسی شہر کے غریبوں پر ہی تقسیم کیا جائے، دوسرے شہر کے غریبوں کو بھی وہ مال زکوٰۃ دیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ فَإِنْهُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ، سرکار نے فرمایا اگر وہ اس کے لیے اطاعت کر لیں، فَإِيَّاكُمْ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ، تو تم بچو اور ان کے یہاں فَإِيَّاكُمْ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ میں واو جو ہے مع کے معنی میں ہے، تو معنی ہوگا تو تم اور ان کے معزز اور عمدہ مالوں کو ایک دوسرے سے دور رہو، یعنی تم ان کے عمدہ مالوں سے بچو۔ یعنی اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ لوگوں کے عمدہ مال سے زکوٰۃ لینا یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ بہتر یہ ہے کہ نہ گھٹیا مال سے کوئی زکوٰۃ دے، نہ ہی کوئی وصول کرنے والا ان کے عمدہ مال سے وصول کرے، بلکہ دونوں کے بیچ میں جو درمیانی مال ہو اس سے زکوٰۃ لے اور اس سے زکوٰۃ دے۔ ہاں اگر کسی شخص نے عمدہ مال سے زکوٰۃ دی تو کوئی حرج نہیں ہے، اچھا ہے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا فَإِيَّاكُمْ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ، تو تم اپنے آپ کو ان کے عمدہ مالوں سے بچاؤ۔ وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ، اور سرکار نے ارشاد فرمایا مظلوم کی دعا سے بد دعا سے بچو۔ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ، کیونکہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہے۔ تو حدیث کا مفہوم بھی سمجھ میں آ گیا، آپ کے باب کا خلاصہ بھی میں نے ذکر کر دیا ہے۔ اب اسی حدیث کو مختلف سندوں سے امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے ذکر کر رہے ہیں، جن کی مجھے توضیح کی ضرورت نہیں ہوگی، ترجمہ کرتا ہوں۔ حدثنا ابن ابی عمرو حدثنا ابن ابی عمر حدثنا بشر بن سریج قال حدثنا زکریا بن اسحاق تحویل سند، وحدثنا عبد بن حمید قال اخبرنا ابو عاصم عن زکریا بن اسحاق۔ امام مسلم فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی ابن ابی عمر نے، وہ فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی بشر ابن سری نے، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی زکریا ابن اسحاق نے۔ تو یہاں پر دیکھو کہاں تک سند پہنچ گئی، زکریا ابن اسحاق تک۔ اب تحویل سند سے بتا رہے ہیں کہ ایک دوسری سند ہے جو سند بھی زکریا ابن اسحاق تک پہنچتی ہے۔ فرماتے ہیں حدثنا عبد بن حمید، ہم سے حدیث بیان کی عبد ابن حمید نے، قال انہوں نے کہا اخبرنا ابو عاصم، ہمیں خبر دی ابو عاصم نے، عن زکریا ابن اسحاق، وہ روایت کرتے ہیں زکریا ابن اسحاق سے۔ دیکھیے سند یہاں تک آ گئی نا۔ اور زکریا ابن اسحاق روایت کرتے ہیں عن یحییٰ ابن عبداللہ ابن سیف، عبداللہ ابن سیفی، ہاں کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ روایت کرتے ہیں یحییٰ ابن عبداللہ ابن سیفی سے، اور وہ روایت کرتے ہیں عن ابی معبد، حضرت ابو معبد سے۔ اب دیکھیے یہاں پر سندیں تو الگ ہو گئی، لیکن کب پہنچی کہاں تک سند؟ ابو معبد تک، جیسے کہ امام مسلم نے اس سے پہلے جو حدیث ذکر کی تھی وہ بھی یحییٰ ابن عبداللہ بن سیفی سے ابو معبد عن ابن عباس تھی، اور یہاں پر بھی وہیں تک سند پہنچ گئی نا۔ فرماتے ہیں وہ روایت کرتے ہیں ابو معبد سے، اور وہ روایت کرتے ہیں عن ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن عباس سے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعث معاذا الی الیمن۔ اب دیکھیے اس حدیث میں الی الیمن کا ذکر ہو گیا، تھوڑا تغیر ہو گیا نا پچھلی والی حدیث سے، تو سند کے الگ سند سے جب یہی حدیث آئی تو اس میں الی الیمن کا ذکر ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بعث معاذا الی الیمن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو یمن کی طرف بھیجا۔ اب اس حدیث میں یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ حضرت معاذ کو یمن کی طرف بھیجا گیا، جبکہ اس سے پہلے جو آپ نے حدیث پڑھی اس میں یہ ہے کہ حضرت
معاذ ابن جبل نے کہا بعثنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کے طرف بھیجا۔ وہاں پر یمن کا بھی ذکر نہیں تھا، اور وہاں پر بعثنی تھا، حضرت معاذ نے کہا، اور اس روایت میں یہ کہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ حضرت معاذ کو بھیجا۔ یہ تھوڑا سا تغیر ہے نا، اسی تغیر کے پیش نظر امام مسلم نے اسی حدیث کو تاکہ لوگ تغیر جان لیں کہ مختلف سندوں سے، مختلف روایتوں سے یہ تھوڑی سی تبدیلیاں ہیں حدیث میں۔ حدیث ایک ہی ہے، واقعہ ایک ہی ہے، لیکن جو تغیر ہے اس تغیر پر تنبیہ کرنے کے لیے، لوگوں کو آگاہ کرنے کے لیے امام مسلم نے ذکر کر دی ہے وہی حدیث دوسری سند سے۔ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو یمن کی طرف بھیجا، فقال، تو سرکار نے ارشاد فرمایا انک ستأتی قوما بمثل حدیث وکی، کہ سرکار نے فرمایا کہ تم ایسی قوم کی طرف جا رہے ہو بمثل حدیث وکی۔ اب پوری آگے کی حدیث بالکل ویسی ہے جو کہ وکی کی حدیث اس سے پہلے ذکر کر دی گئی ہے۔ امام مسلم فرماتے ہیں حدثنا امیۃ بن بسطام العیشی قال حدثنا یزید بن زریع قال حدثنا روح وهو ابن القاسم عن اسماعیل ابن امیۃ عن یحییٰ بن عبداللہ ابن سیفی۔ اب یہاں پر بھی دیکھیے سند دوسری ہے، لیکن یہ سند بھی کہاں تک پہنچ رہی ہے؟ یحییٰ ابن عبداللہ بن سیفی تک۔ تو اس سے پہلے جو حدیث ذکر کی ان کی بھی سند وہیں تک پہنچ رہی تھی، لیکن پھر بھی حدیث میں تھوڑا سا بدلاؤ ہوگا۔ فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی امیہ بن بسطام نے، بسطام بھی پڑھ سکتے ہیں اس کو، بسطام بھی پڑھ سکتے ہیں، امیہ ابن بسطام عیشی نے، وہ فرماتے ہیں حدثنا یزید بن زریع، ہم سے حدیث بیان کی یزید بن زریع نے، وہ انہوں نے کہا حدثنا روح، ہمیں حدیث بیان کی روح نے، اور یہ روح جو ہیں وہ ابن القاسم ہے، اور وہ روایت کرتے ہیں عن اسماعیل ابن امیہ، حضرت اسماعیل ابن امیہ سے، اور وہ روایت کرتے ہیں یحییٰ ابن عبداللہ بن سیفی سے، وہ روایت کرتے ہیں ابو معبد سے، وہ روایت کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما بعث معاذ، کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت معاذ کو بھیجا الی الیمن، یمن کی طرف۔ اب اس حدیث میں دیکھیے لما بعث ہے، جبکہ اس سے پہلے حدیث میں جب آپ نے پڑھا تھا تو اس میں صرف اتنا تھا بعث معاذ الی الیمن، یہاں پر لما بھی آ گیا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ تغیر اور یہ تبدل جو ہوتا ہے وہ اس لحاظ سے ہو جاتا ہے کہ راویوں نے جب اس حدیث کو سنا کہ جس نے جو سنا اس نے ویسا بیان کیا ہے، تو سننے میں بھی فرق ہو سکتا ہے، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہر ایک نے الگ الگ حضرت عبداللہ ابن عباس سے سنا ہو، تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہیں پر لما کہا، کہیں پر بغیر لما کے کہا، کہیں کچھ کہا، تو یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ہی الگ الگ لفظوں سے بیان کیا ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت معاذ ابن جبل کو یمن کی طرف بھیجا قاضی بنا کر، قال، تو ارشاد فرمائے انک تقدم علی قوم، یہاں پر تقدم ہے، جبکہ اس سے پہلے روایتوں میں تاتی تھا اور ایک روایت میں ستاتی تھا، تو تغیر ہو رہا ہے نا، اس لیے امام مسلم نے مختلف سندوں سے اسی حدیث اور اسی واقعہ کو ذکر کیا۔ واقعہ مگر سب حدیثوں کا ایک ہی ہے، اشتراک ہے واقعہ میں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ ابن جبل کو یمن کی طرف بھیجا، قال، تو ارشاد فرمایا انک تقدم علی قوم اہل کتاب، تم اہل کتاب کی قوم کی طرف جا رہے ہو، فلیکن اول ما تدعوہم الیہ عبادت اللہ، تو سب سے پہلے ان کو جو تم دعوت دو گے وہ ہوگی، اس کو ہونا چاہیے اللہ کی عبادت، یعنی اللہ کی عبادت ہونا چاہیے۔ یہاں پر تو بالکل الفاظ بدل گئے نا، اور مفہوم بھی تھوڑا بدلا، کہ سب سے پہلے تم اللہ کی عبادت عز و جل، اللہ عز و جل کی عبادت کی طرف تم دعوت دو گے۔ فَلْيَكُنْ أَوَّلُ مَا تَدْعُوهُمْ، تو چاہیے کہ سب سے پہلا وہ کام جس کی طرف ان کو تم دعوت دو گے، الہ، جس کی طرف ان کو تم دعوت دو گے، وہ کون سا ہونا چاہیے؟ سب سے پہلا کام عبادت اللہ عز و جل، اللہ عز و جل کی عبادت۔ فَإِذَا عَرَفُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ، یہاں پر عبادت سے مراد وہی ہے کہ صرف اللہ کو مستحق کی عبادت جانے اور اللہ وحدہ لا شریک کو ہی اکیلا اپنا معبود مانے۔
جب وہ اللہ عز و جل کو جان لیں یعنی ایمان لے آئیں، فَأَخْبِرْهُمْ تو پھر ان کو بتانا ان اللہ فرض علیہم 5 صلوات فی یومہم و لیلتہم کہ اللہ رب العزت نے ان پر شب و روز میں 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ فَإِذَا فَعَالُوا جب وہ اس کو کر لیں، فَأَخْبَرَهُمْ تو پھر انہیں بتانا ان اللہ قد فرض علیہم زکاتً کہ اللہ نے ان پر زکوٰۃ فرض کی ہے، تُؤْخَذُ مِنْ أَمْوَالِهِمْ جو ان کے مالداروں کے مالوں سے لی جائے گی، فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ اور پھر ان کے فقیروں پر اس کو لوٹا دیا جائے گا، فقیروں کو بانٹ دیا جائے گا۔ فَإِذَا أَطَاعُوا بِهَا جب وہ اس کی اطاعت کر لیں یعنی ان کو مان لیں، فَخُذْ مِنْهُمْ تو ان سے لو، یعنی ان سے لینے کا مطلب یعنی زکوٰۃ ان سے وصول کرو، وَتَوَقَّ كَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ اور ان کے معزز اور عمدہ مالوں سے تم پرہیز کرو، بچو۔ حدیث سمجھ میں آ گئی؟ تو یہاں پر متعدد حدیث امام مسلم نے ذکر کی، حدیث ایک ہی ہے، واقعہ ایک ہی ہے، لیکن متعدد سندوں سے ذکر کی، جن متعدد سندوں کے وجہ سے حدیث کے الفاظ بھی ہر ایک کی روایت میں الگ الگ ہیں، بدلاؤ ہے، کچھ تغیر ہے، اس لیے امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے متعدد سندوں سے اسی ایک حدیث کو ذکر کیا۔ آج کی بات یہیں پر ختم کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ آئندہ سبق میں آئندہ باب پڑھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔